أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آمين. انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر آمين. ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا آمين. رب العالمين آمين ثم آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अप- अपने लेसन का स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 21 से 24 तक सूरतुल अल अंबिया أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذوا أم اتخذوا हमजा की जबर को आपने स्ट्रेच नहीं करना है मीम को ता के साथ जल्दी से मिलाइए जाल के ऊपर आप मद्दे मुनफसिल करेंगे अम इत्तखज़ू أم اتخذوا अमित मीम को ता से मिलाइए अमित्तखज़ू أم اتخذوا आलिहतम آلهة من الأرض من الأرض من الأرض من الأرض هم ينشرون هم ينشرون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون أم اتخذوا آلهة من الأرض أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان لو كان فيهما فيهما آلهة آلهة إلا الله إلا الله लफ्ज अल्लाह से पहले अगर जबर आ जाए तो हम
लफ्ज अल्लाह को पुर करके पढ़ते हैं। इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु लफसदता लफसदता ता के ऊपर आप देखिए यहाँ पर मद्दे असली है, और मद्दे असली किसी भी कंडीशन के साथ आ जाए और वहां पर हम वक्फ करेंगे तो उसके सूरत के अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी, मतलब वो सेम एज इट इज वसल और वक्फ दोनों सूरतों में पढ़ा जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर वक्फ करते हुए इसको क्या पढ़ा है, लफसदता लफसदता फसुबहानल्लाहि फसुबहानल्लाहि बा के ऊपर कलकला कीजिए, हा की अदायगी दुरुस्त कीजिए, लफ्ज अल्लाह पुर करके पढ़िए। फसुबहानल्लाहि फसुबहानल्लाहि रब्बिल अर्शि रब्बिल अर्शि रब्बिल अर्शि रब्बिल अर्शि अम्मा यसिफून عما يصفون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب آلهة الله العزة لفسدتا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا आलिहतन नहीं पढ़ना है, हरकत को ना बदलिए। जी ये आलिहतुन है, आलिहतन नहीं है। लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون 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 لا يسأل لا يسأل لا يسأل لا يسأل عما عما يفعل يفعل وهم يسألون وهم يسألون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا يسأل عما
وهم يسألون आपने बहुत सारी हरकत को आगे पीछे किया है। हरकत को तवज्जो के साथ पढ़िए, जो हरकत लिखी है उसी को फॉलो कीजिए। अमित्तखज़ू, أم اتخذوا अमित्तखज़ू, أم اتخذوا मिन दूनिही من دونه आलिहा آلهة قل هاتوا قل هاتوا برهانكم برهانكم هذا هذا ذكر من معي ذكر من معي ذكر من معي ذكر من معي وذكر من قبلي وذكر من قبلي وذكر من قبلي وذكر من قبلي بل أكثرهم بل أكثرهم بل أكثرهم بل أكثرهم لا يعلمون الحق لا يعلمون الحق لا يعلمون الحق لا يعلمون الحق فهم معرضون فهم معرضون أم اتخذوا من دونه آلهة أم اتخذوا من دونه آلهة ये इस ता को गोल ता भी कहते हैं और ताई मरबूता भी कहते हैं। वक्फ की सूरत में ये गोल ता नहीं पढ़ी जाती, बल्कि ये हा में बदल जाती है। नो मैटर कि इसके ऊपर कौन सी हरकत है, जबर है, जेर है, पेश है, तनवीन की कोई कंडीशन है या फिर खड़ी हरकत की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये गोलता हमेशा हा में बदल जाएगी जब हम इसके ऊपर वक्फ करेंगे। अमित्तखज़ू मिन दूनिही आलिहा أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم قل هاتوا برهانكم قل هاتوا برهانكم قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي هذا ذكر معي وذكر قبلي هذا ذكر من معي وذكر من قبلي هذا ذكر معي وذكر بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون
بل بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. بل أكثرهم لا لا يعلمون الحق فهم معرضون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. کل ہم نے جو آیات پڑھی اس کا خلاصہ کچھ ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی عبادت کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز سے بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا کی ہے وہ دن رات اور بغیر تھکے اور خوشی سے اور خوش دلی سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں، تمجید میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی ہے اور یہی چیز ان کو زندگی بخشتی ہے اور وہ خوش رہتے ہیں اس میں. جہاں تک فرشتوں کا تعلق ہے تو فرشتے ہر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول رہتے ہیں اور دن رات میں وہ کبھی کوتاہی نہیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تھکتے نہیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے کر پیدا کیا کہ وہ رائٹ اور رانگ میں سے اپنے رب کی بات کو مانتا ہے یا باطل طریقوں کو اختیار کرتا ہے. اسی طرح آج کے آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر اور غلط اور حق اور غلط یعنی کہ حق اور باطل کو واضح کر کے بتا دیا اور چوائس ہمیشہ انسان کے اوپر چھوڑی ہے کہ وہ چاہے تو اللہ تعالیٰ کا راستہ اختیار کرے یا چاہے تو بے وقوف بنے، عقل مندی کا راستہ چھوڑتے ہوئے بے وقوفی کا راستہ اختیار کرے اور اپنے آپ کو خود مشقت میں ڈالے اور خود عذاب الہی کا مستحق قرار پائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اتخذوا بنا لیے انہوں نے آلہتن معبود من الارض زمین میں سے ہم وہ یوں شرون اٹھا کھڑا کریں گے یا زندگی بخشتے ہیں. اس آیت کا ایک مطلب تو یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کیا لوگوں نے ایک ایسے معبود بنا لیے ہیں جن کو کوئی اختیار ہے زندگی دینے کا، یعنی کہ وہ اس اختیار کے ساتھ، اس طاقت اور اختیار کے ساتھ زمین کے اندر رہتے ہیں کہ وہ کسی بھی مردہ چیز کو روح پھونک کر زندہ کر سکتے ہیں یا کوئی بھی چیز جو اللہ تعالیٰ جس کو موت دے دے اس کو وہ زندگی بخش سکتے ہیں. اگر یہ دونوں کنڈیشنز نہیں ہیں، کوئی بھی ایسا معبود نہیں ہے جو باطل معبودوں میں سے دنیا کے اندر بنائے گئے ہیں، چاہے وہ بتوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ فرشتوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ بزرگان دین کی صورت میں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں ہو، یا کوئی بھی اور چیز ہو جن کو انہوں نے باطل معبود قرار دیا، جن کی وہ دن رات پرستش کرتے ہیں، جن کے اوپر وہ نظر و نیاز ڈالتے ہیں، جن کے ساتھ وہ جن کے آستانوں کے اوپر وہ بیٹھ کر ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں. تو کیا وہ یہ اختیار رکھتے ہیں کہ جس کو اللہ موت دے دے اس کو وہ زندگی دے دیں، یا کوئی ایسی چیز ہو جس کے اندر اللہ نے روح نہیں پھونکی تو وہ اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ اس کے اندر روح پھونک کر اس کو اٹھا کر کھڑا کر دیں؟ لو اگر کانا ہوتے فیہما ان دونوں میں، کن دونوں میں؟ آسمان میں اور زمین میں، زمین و آسمان کے اندر یا کائنات کے اندر آلہتن اور معبود، اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے لفسدتا تو یقیناً دونوں دھرم برم ہو جاتے. اور یہ انتہائی انڈرسٹوڈ سی بات ہے. یہ جو اگزامپل اللہ تعالیٰ یہاں پر کوٹ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کائنات کا نظام اگر ایک سے زیادہ الہوں کے ہاتھ میں ہوتا یا دو الہوں کے درمیان بھی ہوتا تو کائنات کا تمام نظام درم برم ہو جاتا. ایک بہت ہی انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ ایک گھر کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو جب تک کہ ایک
کی حاکمیت نہ ہو، ایک کے حکم کو مانا نہ جائے، اور اسی طرح کسی ادارے کے اندر، کسی ریاست کے اندر، کسی بھی ایسے ادارے کے اندر، کسی کمپنی کے اندر کوئی بھی ہو، تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر ایک ہی امیر ہوتا ہے جس کا حکم چلتا ہے، اور اسی کی وجہ سے پھر تمام نظم و نسق چلتا ہے۔ اگر یہ چھوٹے چھوٹے یونٹس جو ہیں ان کے اوپر ایک کی برتری ہے، تو پھر یہ جو کائنات چل رہی ہے، کیسے ممکن ہے کہ یہاں پر ایک سے زیادہ الہ ہوں؟ اگر ہوتے تو فساد برپا ہو جاتا۔ فسبحانہ، پس پاک ہے اللہ تعالی، ربی جو رب ہے، العرشی عرش کا، اما اس سے جو یصفون وہ بیان کرتے ہیں، جو وصف جو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بیان کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بھی شریک ہیں جو اپنے اپنی نوعیت کے کام کر رہے ہیں، کوئی سورج کو تھامے ہوئے ہے، کوئی چاند کو تھامے ہوئے ہے، کوئی بارش کا مالک ہے تو کوئی ہواؤں کا۔ تو یہ سب کچھ جو بھی وہ اللہ کے خلاف باتیں گھڑ رہے ہیں، جو بھی وہ کر رہے ہیں، یعنی کہ جس طرح رزق اور روزی کا کوئی اور مالک ہے، اولاد کوئی اور دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کام بانٹ کے رکھے ہوئے ہیں سب کے اندر۔ تو نعوذ باللہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ رب ہے عرش کا اور ان تمام چیزوں سے پاک ہے جو وصف وہ بیان کر رہے ہیں۔ لا نہیں، یسألو نہیں پوچھا جاتا، عما اس سے جو یفعلو وہ کرتا ہے۔ یہ شان ہے ایک معبود حقیقی کی، وہ جو حق تعالی ہے، جو تمام چیزوں کے اوپر کنٹرول رکھتا ہے، اس کے کنٹرول کے تحت ساری چیزیں چلتی ہیں، اور اس کی حاکمیت ایسی ہے کہ اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ اور یہ شان صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے کہ اللہ سے کوئی کچھ بھی نہیں پوچھ سکتا، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے فیصلے کن پہ ہیں، جب وہ چاہتا ہے کن کہتا ہے فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ لا یسألو نہیں پوچھا جاتا، عما اس سے جو یفعلو وہ کرتا ہے، وہم اور وہ یسألون پوچھے جائیں گے۔ اور جن کو انسان زمین کے اندر معبود بنا کے بیٹھا ہے، چاہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں ہوں، چاہے وہ فرشتوں کے صورت میں ہوں، چاہے وہ کسی بھی اور صورت میں ہوں، وہ سب کے سب پوچھے جائیں گے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سب کو کھڑا کرے گا اور ان سے پوچھے گا کیا تم معبود بن کے بیٹھے ہوئے تھے؟ کیا تم نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ ہماری پرستش کرو؟ کیا تم نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا تھا کہ میری عبادت کرو، اور میں فلاں اور فلاں چیز کے اوپر قادر ہوں، مجھ سے مانگو، مجھ سے منت مرادیں مانگو؟ ام اتخذوا کیا بنا لیے انہوں نے من دونہ ہی اس کے سوا آلہۃ اور معبود؟ کل فرما دیجئے ہاتو پیش کرو برہانکم دلیل اپنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تمام جو بھی اللہ تعالیٰ نے اگزامپلز یہاں پر کوٹ فرمائی ہیں، جو کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کھلی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور جو عقل سلیم اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے، اور اس کی بیس کے اوپر بھی وہ فیصلے نہیں کرتا ہے، تو وہ کہاں سے بناتے ہیں؟ امیت تخذو پھر بھی انہوں نے بنا لیے ہیں، من دونہ آلہۃ اللہ کے سوا معبود بنا لیے ہیں، جو جن کو وہ لائق عبادت سمجھتے ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر وہ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر وہ عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کے کون سے ڈھنگ ہے؟ عبادت ہر وہ کا عمل ہے جو سنت کے مطابق ہو اور خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہو، عبادت کے زمرے میں آتا ہے۔ ان میں عبادات بھی ہیں، ان کے اندر دعا بھی ہے، ان میں معاملات زندگی بھی ہیں، اور وہ تمام کام جس طرح ہم کسی کو ایک گلاس پانی بھی پلاتے ہیں تو اس پر بھی اللہ نے اجر رکھا ہوا ہے کہ اگر اس نیت اور ارادے کے ساتھ وہ پلایا جائے کہ اس سے میرا رب خوش ہوگا، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی عبادت ہے۔ تو عبادت اگر یہ ہے تو پھر کوئی بھی چیز جس کے اوپر اپریسیشن اللہ تعالیٰ کی چاہتے ہوں، تو نیکی کا عمل اگر ہم اس وجہ سے کریں کہ کسی اور کو ہم خوش کرنا چاہتے ہوں، تو وہ ریاکاری میں آتا ہے، اور وہ شرک میں آ جائے گی بات، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ معبود ٹھہرانے والی بات ہے۔ قل ہاتو برہانکم دلیل لے کے آؤ، پیش کرو دلیل ان کے اوپر جو تم نے معبود بنا رکھے ہیں۔ ہذا یہ ذکر کتاب ہے، من ان کو جو معیہ میرے ساتھ ہیں، و ذکر اور ذکر من ان کا جو قبلی مجھ سے پہلے تھے، بلکہ اکثر ان میں سے لا یعلمون نہیں جانتے الحق حق کو، فہم پس وہ معرضون منہ پھیرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے قل ہاتوا برہانکم،
آپ فرمائیے کہ پیش کرو دلیلیں اپنی. ہذا ذکر من معیہ، یہ ذکر ہے یعنی یہ قرآن پاک کس کے لیے ہے؟ رشد و ہدایت کا ذریعہ. یہ رشد و ہدایت کا ذریعہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر ہیں. وذکر من قبلی، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گزر چکے ہیں ان سب کے لیے ہے. بلکہ اکثرهم لا يعلمون، اکثر لوگ ہیں جو نہیں جانتے ہیں. الحق فہم معرضون، حق کو وہ نہیں جانتے ہیں پس وہ منہ پھیرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کو حق کر کے دکھائے اور باطل کو باطل دکھائے. حق پر چلنے کی اور باطل کو چھوڑ دینے کی ہمیں اور آپ کو توفیق اور ہمت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیر. وعلیکم السلام علیکم.